الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تلاوت کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سے ہم مدنی قاعدہ شروع کر رہے ہیں. اس میں لیسن بائی لیسن ہم آپ کو مدنی قاعدہ پڑھائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ فرسٹ پارہ بھی انشاءاللہ تجوید کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری تلاوت تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حروف کے مخرج، حروف کے مخارج، حروف کے مخارج. مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاحات تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاحات تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. حروف نام اور مخارج. حروف نام اور مخارج. نیم، حروف ورڈ نیم اور مخارج. حروف نام اور مخارج. حمزہ، ہا، حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ، ہا حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین، خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین، خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین، خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. قاف، حرف لغویہ. قاف حرف لغویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں. ادا ہوتا ہے. قاف حرف لغویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. قاف حرف لغویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. قاف حرف لغویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. یعنی اوپر والے حصے سے جو خشک حصے ہیں نا وہاں پہ زبان لگائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ کاف ادا ہوگا. اور زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، لیکن زبان کو نیچے تر والے حصے پہ رکھ کے پڑھیں گے تو قوف ادا ہوگا. جیسے موٹا قوف، آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا. جیسے قوف اور کاف. قوف، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. کاف اس کو آپ 10 سے 20 بار پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا اچھی طریقے سے. جیم، شین، یا حرف شجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. جیم، شین، یا حرف شجریہ زبان کی درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. جیم،
شین یا حرف شجری یا زبان کی درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ جیم شین یا حرف شجری یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے۔ ایک بار اور دہرا دیتے ہیں، اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کے مخارج۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، مخارج یا مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ حروف نام مخارج۔ حروف نام مخارج۔ حروف نام مخارج۔ حمزہ ہا حرف حلقیہ، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا حرف حلقیہ، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا حرف حلقیہ، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو ادا ہوتے ہوئے آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ کیا فرق ہے۔ حمزہ ہا عین ہا، حمزہ ہا عین ہا، حمزہ ہا۔ ہا جو یہ سینے سے ادا ہوتا ہے اور یہ باریک والا ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ ہا عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قوف حرف لہویہ، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قوف حرف لہویہ، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قوف حرف لہویہ، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قوف حرف لہویہ، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سخت سے مراد اوپر والا حصہ جو خشک ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قوف کاف جیم شین یا حرف شجری یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا حرف شجری یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا حرف شجری یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا حرف شجری یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا حرف شجری یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ آج تک کا ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ لیسن یعنی سبق یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیچے کے مخارج بھی یاد کرائیں گے اور ان کی جو تعریف ہے وہ بھی بتائیں گے۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کیسی لگی ہے ویڈیو ہماری، اور اگر میرے یہ سکھانے میں اگر آپ کو کوئی غلطی محسوس ہو رہی ہے تو وہ بھی ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ صحیح ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔